ماشاءاللہ. میری دوسری ریفلیکشن ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 اور اس کی ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں صرف کہ اٹ از ناٹ فار دا بلیورز ٹو گو فورتھ ٹو بیٹل آل ایٹ ونس فار دیر شوڈ سیپریٹ فرام ایوری ڈویژن آف دیم اے گروپ ریمیننگ ٹو obtain انڈرسٹینڈنگ ان دا ریلیجن. اور یہاں جو لفظ ہے وہ ہے لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ بہت ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور فہم دین کا حاصل کریں تاکہ وہ پیچھے رہ کے دوسروں کو وارن بھی کر سکیں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ غزوہ تبوک جیسے آپ نے احمد بھائی مینشن کیا، اس واقعے کے بعد صحابہ بہت زیادہ ڈر گئے اور وہ پھر چھوٹے چھوٹے ایکسپیڈیشنز کے لیے بھی ایک ایک بندہ جاتا تھا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظاہر ہے یہ آیت نازل کی کہ تم میں سے کچھ کو رہنا چاہیے پیچھے تاکہ وہ ظاہر ہے ایسا نہ ہو کہ سارے شہید نہ ہو جائیں. ظاہر ہے کو پیچھے ایسے بھی ہونا سارے صرف ایک ہی چیز پہ فوکس نہ کریں، ایک ہی چیز پہ سارے فوکس نہ کریں، دین کے دوسرے ایسپیکٹس ہیں. تو اس میں جو ہے وہ جہاد بالعلم کا جو ہے نا وہ ذکر ہے، جہاد بالکل علم حاصل کرنا. تو اس میں اسٹوڈنٹس آج کل بہت پوچھتے ہیں کہ ہم علم کہاں سے سٹارٹ کریں، کیسے سٹارٹ کریں. پہلی تو بات ہے کہ تفقہوا، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ نالج ایسا حاصل کریں جو بہت پریکٹیکل ہے اور جو بینیفٹ کر رہا ہے سب سے زیادہ آپ کو. اور اس میں فقہ کا نالج بڑا امپورٹنٹ ہے، فقہ العبادہ اور فقہ المعاملات، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، دین کو سیکھنا شروع کریں، دعاؤں کو سیکھنا شروع کریں، ٹھیک ہے نا، بجائے کہ صرف پوڈ کاسٹ سننا. آئی انڈرسٹینڈ اس سے موٹیویشن آتی، ریمائنڈرز لوگ لیتے ہیں، لیکن دین جو ہے اٹ از مچ مور دین دیٹ. پہلی تو چیز یہ ہمیں دیکھنی چاہیے. دوسرا یہاں میں ایک صحابی کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، سبحان اللہ، جابر بن عبداللہ. ایک حدیث لینے کے لیے وہ شام تک گئے، ڈماسکس تک گئے ایک حدیث لینے کے لیے. اور جس صحابی سے لینے گئے تھے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ، 1 مہینے کا سفر یہ کر کے گئے. عبداللہ بن انیس کا جب دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا کون، انہوں نے بتایا عبداللہ بن جابر. تو اتنا خوش ہوئے، انہیں حق کیا اور پھر انہوں نے کہا میں نے سنا آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو میں نے نہیں سنی ہوئی. تو حدیث یہ تھی کہ انہیں سنایا انہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ول ریزریکٹ پیپل نیکڈ اینڈ انسرکمسائزڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ. یعنی یہ ایک حدیث لینے کے لیے وہ 1 مہینے کا سفر کر کے گئے ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں دور فتنے کا ہے، فتنے کا دور ہے، ہم کیا کریں. یہ بھی تو دیکھیں نا آسانی کتنی ہو چکی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیلنس بھی تو کریٹ کرتا ہے نا. اب تو باقاعدہ آپ کے لیپ ٹاپ تک علم آ چکا ہے. IOU انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی، ماشاء اللہ ہمارے علماء نے درس نظامی آن لائن ایسے ایونیوز کھول دیے ہوئے ہیں. پھر انسٹیٹیوٹس کتنے کھل چکے ہیں. تو دس از نو مور این ایکسکیوز کہ علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے یا میں ٹائم کیسے نکالوں. ٹائم بھی نکل سکتا ہے. ٹائم مینجمنٹ پہ کتنی باتیں جو ہے وہ آج کل ہوتی ہیں. تو لاسٹلی کچھ اوصاف اسٹوڈنٹ آف نالج کے بہت ضروری وہ میں ڈسکس انشاءاللہ کرنا چاہوں گا. نمبر 1 پیشنس. بہت سے لوگ علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، بیچ میں ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں یا سوالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. تو پہلی تو بات علم کے لیے چاہیے صبر. پھر سنسیریٹی، علم آپ حاصل کیوں کر رہے ہیں، یو شوڈ بی سنسیئر. تیسرا ایکٹنگ اپون وٹ ایور یو نو، جتنا حاصل کر لیا اس پہ فوراً ایکٹ کرنا شروع کر دینا. اور پھر فوکس اور چوزنگ رائٹیس کمپینینس کو چوز کرنا، انگیجنگ ان استغفار اینڈ ذکر. پھر اسٹڈنگ بک ریڈنگ کی عادت ڈالنا اپنے آپ کو، یہ بہت ضروری ہے. گڈ مینرز ٹورڈز دا ٹیچر، اور مینرز کے ساتھ چلنا، اخلاق بھی بہت ضروری ہے. اینڈ میکنگ دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہ میں بتا دوں کہ سبحان اللہ میرے تجربے کے مطابق اور میرا جو ایک مشاہدہ ہے، وہ فیملیز جو اکٹھے علم حاصل کرتی ہیں نا، وہ سب سے اسٹرانگ فیملیز میں نے دیکھی ہیں. مطلب اپنے ارد گرد دے آر دا فیملیز جن میں بہت الفت، محبت، برکت، شفقت اور بلیسنگز اللہ تعالیٰ کی صاف نظر آتی ہیں. ایسے دوست جو اکٹھے علم حاصل کرتے ہیں، دے آر دا اسٹرانگیسٹ آف فرینڈس، یعنی ان کا تعلق سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے. اور ایسے لوگ جو قرآن اکٹھے اسپیشلی پڑھتے ہیں، قرآن کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، وہ بیسٹ، مطلب اللہ تعالیٰ ان کا ریلیشن بناتا ہے اور برکت ڈالتا ہے اللہ ان کے ہر معاملے میں. تو اس لیے علم کی بہت سی برکات ہیں، اس کے لیے ضرور ٹائم نکالیں. چلیے بھائی، یہاں پہ نا ایک آیت آیا نمبر 112 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی خوبصورت انداز کے اندر کچھ کیریکٹرسٹکس مینشن کیے ہیں. میں صرف ان کو پڑھ دوں گا اور ایک لحاظ سے ترجمہ کر دیں گے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
یعنی التائبون توبہ کرنے والے، الحامدون توبہ کرنے والے، والعابدون عبادت کرنے والے، توبہ عبادت، الحامدون اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد اور تعریف کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ حدود سے مراد یہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں چیزیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لاز کے اندر ابائڈ کرنے والے، جو اللہ تعالیٰ نے ریڈ لائنز ڈرا کی ہیں ان کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، یعنی ایک آیت کے اندر جو ہے ہمیں کامیابی کا اور ایمان کا ایمان لانے کا بیسکلی ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کریں گے تو بیسکلی کامیابی ہے اس لوگوں کے لیے۔